اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے رمضان کے مہینے کی اہمیت سٹارٹ کر دیے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کیا چیزیں کرنا ہے، تو تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو کلاس رہے گا، آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اوکے، رمضان کی جب ہم لوگ فضیلتیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کو رمضان کا مہینہ اس کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنے میں، اس کو صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانے میں بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ہمارے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز ہیں، ہمارے ستوت ہیں اسلام کے، جو ہے 5 ستوت ہیں، 5 پلرز آف اسلام ہے۔ 5 پلرز میں سے سب سے پہلا کون سا پلر ہے؟ شہادہ ہے، کلمہ شہادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ سب سے پہلا ہے۔ سیکنڈ کو ہے کون سا؟ صلاح ہے، نماز ہے۔ تھرڈ صوم ہے جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ اوکے، تو اس میں سے دیکھیے 2 پلر جو ہے زکوٰۃ اور جو روزہ ہے، دو پلر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اوکے، جو فرض ہے ہمارے لیے، کمپلسری ہے، یہ 2 پلر۔ دیکھیے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک گھر بنایا جا رہا ہے اور اس گھر کو 5 پلرز ہے۔ ایگزامپل بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے کوئی ایگزامپل جب ہم لوگ دیتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اسی کے لیے میں کبھی کبھی ایگزامپل دیتی ہوں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ جب ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں تو اگر ہم لوگ اس گھر کے لیے 5 پلرز کی ضرورت ہے، اس میں سے 2 پلر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ مین وہ جو گھر کو کھڑے ہوئے ہیں۔ اوکے، 5 پلرز امپورٹنٹ ہے، اگر اس میں سے 2 پلر اگر ہم لوگ کمزور بنا دیتے ہیں تو وہ ہمارا گھر جو ہے کمپلیٹلی اچھا مضبوطی سے نہیں کھڑا ہوگا۔ تو یہ 5 پلرز ہے، اسلام کے 5 پلرز ہے۔ 5 پلرز میں سے 2 امپورٹنٹ پلر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سلیکٹ کیا ہے۔ اس مہینے میں کون سے سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ روزہ اور زکوٰۃ اس مہینے میں سلیکٹ کیا ہے۔ تو دیکھیے اس مہینے کا کتنا امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 امپورٹنٹ پلرز کو اس مہینے کے لیے سلیکٹ کر کے رکھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ رمضان کی یہ اہمیت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ستوت ہیں، ہمارے پلرز ہیں، وہ اس مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ اور وہ جو فرض جب ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے تو ہمارے لیے کمپلسری ہے وہ کرنا۔ اوکے، اگر ہماری استطاعت ہے، اگر ہماری حیثیت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم لوگ کو کرنا کمپلسری ہے۔ جیسے ہمارے لیے روزہ اور زکوٰۃ اس مہینے میں 5 پلرز آف اسلام میں سے 2 چیزیں اس مہینے کے لیے کمپلسری کر دی گئی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے یاد آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں اگر ہم لوگ ایک عمرہ کرتے ہیں تو وہ حج کے برابر ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا۔ حج کے برابر ثواب ہو جائے گا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اگر آپ اس مہینے میں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ اس رمضان کے مہینے میں ضرور جائیے۔ اگر آپ ایک عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو عمرہ کرنا، ایک حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اوکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حج نہ کریں، نہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب جیسے حج کرتے ہیں ویسا ثواب ملے گا، بٹ وہ ایک پلر ہے ہمارے لیے، حج کرنا ایک فرائض ہے۔ تو اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے تو آپ ضرور حج کریں۔ بٹ یہ موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لیڈی آئی اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج پر جائیں گی، بٹ انفارچونیٹلی کچھ تکلیف آئی، ان کے پاس اینیملس نہیں تھے جو وہ جیسے کیمل ہوتا ہے وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جاتی اور وہ جا کر حج کرتی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ وہ نہیں آ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابھی حج پر نہیں جا رہی ہو تو رمضان کے مہینے میں کوشش کرنا کہ آپ جب جاؤ تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ملے گا۔ تو الحمدللہ اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس حیثیت ہے تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
نیکسٹ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے اس ٹائم پہ کھولے جاتے ہیں. اوکے، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش جو شیاطین جن رہتے ہیں اس کو بند کیے جاتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک اوپن اناؤنسمنٹ ہے، ایک اوپن آفر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو بچا لو. اے مسلمانوں، اگر آپ لوگوں کو توبہ کرنا ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. دیکھیے، یہ جو بھی ہم لوگ جو توبہ کرنا یا جہنم میں جانا، یہ کب کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر انسان کی کوئی غلطی ہوتی ہے تب توبہ کرتا ہے انسان. جہنم میں کب جائے گا؟ جب کوئی غلطی کرتا ہے. تو غلطی کیسے کرے گا؟ جب شیطان ہم لوگ کو وسوسے ڈالتا ہے. شیاطین جب ہمارے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ہم لوگ کو اندر ڈیزائرز پیدا کرتے ہیں، جب ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اوکے، اور سرکش شیاطین جو ہے وہ جو ان کو چین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس مہینے میں ان کو جیسی اذان ہو جاتی ہے، چاند دکھ جاتا ہے رمضان کے مہینے کا، تو سارے جو شیاطین رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چین کر دیتے. کب تک؟ تاکہ نیکسٹ چاند دکھتا نہیں ہے. جب تک شوال کا چاند نہیں دکھتا تب تک عید کا دن نہیں آتا، جب تک وہ چین رہتے ہیں. یہ مہینہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے جو وسوسے ڈالتا تھا اس سے ہم لوگ کو دور رکھ رہا ہے. جب وسوسے ہی نہیں رہیں گے تو ہم لوگ کو برے کاموں سے ہم لوگ کیسے کریں گے؟ برے کام کر ہی نہیں سکتے. پھر بھی دیکھیے، پھر بھی ایک انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں کہ شیاطین بند کیے جاتے ہیں، چین کر دیے جاتے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ جو انسان ہے وہ روٹین میں جو برے کام کر رہا تھا وہ وہی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کرو. پھر بھی وہ اپنے آپ کو، جیسے بولتے ہیں نا، کوئی کسی کی برائی کرنے کی ہیبٹ رہتی ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کو برائی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ جو بھی رہتا ہے کسی کی ہیبٹ بن جاتی ہے تو وہ ریگولر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب شیاطین چین ہو گئے اندر ہمارے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھا ہے، پھر بھی اندر جو ہمارے جو ہے وہ کیوں ہم لوگ ویسے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ نفس ہے ہمارے، جو اندر اپنے نفس ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو نفس بنایا ہے، یہ جو صرف 1 مہینے کے لیے وہ ٹرین ہوتے ہیں، باقی جو 11 منتھس انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کریں وہ کہاں گیا؟ کون سا زیادہ ٹریننگ زیادہ کام آئے گی؟ 11 منتھس کی ٹریننگ کام آئے گی کہ 1 منتھ کی ٹریننگ؟ ہم نے 1 مہینے کے لیے تو ٹریننگ دے دی ہے، بٹ اس کے بعد جو 11 مہینے ہم لوگ نے اپنے نفس کو ٹرین کریں، وہ نفس ہم لوگ کو وسوسے ڈالتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو 11 مہینے کی جو ٹریننگ رہتی ہے اپنے نفس کو ہم لوگ نے ٹرین کرے، وہ نفس جو ہے وہ ہم لوگ کو یہ مہینے بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے. اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان میں 3 ٹائپ کے نفس ہوتے ہیں. اوکے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئن. اوکے، نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جو ہم لوگوں کو کمانڈ کرتا ہے، بولتا ہے یہ کر، وہ اچھا ہے، وہ کھانے کے لیے بہت مزیدار ہے، وہ کھا لے، یہ کام کر لے، کچھ یعنی گناہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو فورس کرتا ہے. اوکے، وہی ہے نفس امارہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ بھی بولتا ہے یہ غلط ہے، یہ کر، وہ کر. غلطی کرنے کے بعد ہم لوگ کو گلٹی کراتا ہے، ارے کیوں کرا تو نے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا؟ یہ حرام تھا کام، کیوں کیا تو نے یہ حرام؟ تب ہم لوگ کو گلٹی کراتا ہے. اوکے، یعنی ہم لوگ کو افسوس کراتا ہے، ریگریٹ کرانے لگاتا ہے. اور نفس مطمئن کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے. اوکے، تو یہ 3 نفس ہیں ہمارے، جس کو یہ نفس ہمارے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم لوگ نفس مطمئن جو ہے اس کو لینا چاہیے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے. نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے ہم لوگ کو ڈیزائرز پیدا کرتے ہیں، ہم لوگ کو غلطیاں کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں اور بعد میں ریگریٹ کراتے ہیں کہ ارے کیوں کیا تو نے غلطی. یہی نفس ہے جو ہم لوگ کو شیاطین بند کرنے کے باوجود، جو ہم لوگ نے یہ 11 مہینے اپنے نفس کو ریڈی کر کے رکھے ہیں، یہ نفس ہم لوگ کو وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ ہم لوگ کو وہی غلطیاں کرنے کے لیے، ریپیٹ کرنے کے لیے بولتے رہتے ہیں. تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو، میں جیسے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتائی، اپنے آپ کو ٹریننگ کیجئے کہ میں نہیں کروں گی.
اپنے آپ کو ٹرین کیجئے، میں نہیں کروں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی مدد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آتی ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، دنیا کتنی بھی کوشش کر لو، ہم سدھر نہیں سکتے۔ ایک انسان بولتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، جب ایک انسان سوتے رہتا ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، بہت ایزیلی اٹھا سکتے ہیں، اس کو جگا سکتے ہیں، بٹ جب ایک انسان سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کو کبھی نہیں جگا سکتے، کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے 1 مہینے کی ہم لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں یا ایکچوئل میں ہم لوگ اس طریقے سے جی رہے ہیں، وہ ایک انڈیویجول پرسنالٹی کے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک انڈیویجول اپنے اپنے پہ، میرا جائزہ میں خود لے سکتی ہوں، میں کسی اور کا جائزہ نہیں لے سکتی، کیونکہ میں جو کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے، میرے دل سے کر رہی ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، یا کس چیز کے لیے کر رہی ہوں۔ ہر انسان اپنے دل کا جائزہ خود لے، سیکنڈ تھرڈ پرسن کا ہم لوگ جج نہیں کر سکتے ہیں وہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کر کے۔ تو اپنے نفس، اپنے آپ کو، اپنے کو معلوم ہے ہماری نفس کس طریقے سے میرے ساتھ کھیلتی ہے۔ میری کمزوری مجھے معلوم ہے، آپ کی کمزوری آپ کو ساتھ معلوم ہے، میرے بچوں کی کمزوری میرے بچوں کو معلوم ہے۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، وہ کمزوری سے شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو یہ مہینے میں شیطان کو اپنے پر حاوی مت ہونے دے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اذان چاند دکھتا ہے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، پھر بھی کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، شیطان بند ہونے کے باوجود کیوں ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہمارے نفس کو اتنی اچھی طرح سے ٹرین کر دیا ہے کہ وہ 11 مہینے کی ٹریننگ لے کر وہ 1 مہینہ بھی ہمارا خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اور جہنم سے بچائے اللہ تعالیٰ وہاں پر جانے سے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری یہ فضیلت یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ کس چیز کے لیے سفارش کریں گے؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، آج دنیا میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے، بٹ اللہ علم کون ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم نہیں جانتے۔ پر یہ بات تو شارٹ ہے کہ مسند احمد کی روایت سے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے روزہ کہے گا، یا اللہ یہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا تھا اور ہم بستری سے بچتا تھا، تو اس کی مغفرت کرا دے۔ قرآن کہے گا، یا اللہ یہ میرے لیے جاگتا اور مجھے پڑھتا اور میرے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا، یعنی مجھے سمجھتا، تو اس کی سفارش کر دے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کریں گے، کیونکہ ہم روزے کے کنڈیشن میں ہم لوگ جب بھوکے رہتے ہیں، ہم لوگ کو معلوم ہے کہ دیکھیے بھوکا یعنی کون، اگر میں ایک چھوٹے بچے کی بھی بات کرتی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اگر اس کو بھی میں جا کر بولتی ہوں بیٹا تم کو بھوک لگی ہے تو تم لوگ کچھ کھا لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے نہیں ممی اللہ تعالیٰ ہے، میرے کو اچھا نہیں لگتا، ڈر لگتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو۔ تو ہم لوگ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں، صرف اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھیے اور ایک چیز ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے نا، دنیا میں آپ کہیں پر بھی جائیے کوئی بھی نہیں گیس کر سکے گا کہ آپ بھوکے ہیں، جب تک آپ نہیں بولیں گے کہ میں روزے کی کنڈیشن میں ہوں۔ کوئی نہیں گیس کر سکے گا کہ آپ روزے کی کنڈیشن میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور آپ کر اللہ کے تعالیٰ کے بیچ میں ہے وہ۔ تو وہ روزہ جو ہے دکھاوٹ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں منہ کھول کر نہیں بولوں گی، میں زبانی سے نہیں بولوں گی کہ میں آج روزے میں ہوں، تب تک میرے سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں روزے کی کنڈیشن میں ہوں۔ اوکے، تو اسی طریقے سے وہ بھوکا جب رہتا ہے وہ اللہ کے لیے رہتا ہے، وہ ہر بری چیز سے بچتا ہے، وہ ہم بستری سے بچتا ہے، وہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن رہتا ہے اس سے بچتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یہ اللہ یہ بندہ جو ہے میرے لیے روزہ رکھتا، بھوکا رہتا اور ہم بستری سے بچتا، اس کی مغفرت کرا دے۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ اللہ یہ میرے لیے پڑھتا رہتا تھا، میرے لیے جاگتا، رات میں جاگتا، دن میں جاگتا، یہ میرے لیے جاگتا اور مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ اور دونوں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کی سفارش کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے سفارش کرنا۔ اگر دنیا میں ہی ہماری کوئی سفارش کر کے ہمیں جاب لگ جاتی ہے، ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔
وہ آدمی کو ہم لوگ بار بار جا کے تھینک یو تھینک یو تھینک یو بولیں گے کیونکہ آپ نے ہماری سفارش کی، ہمیں جاب لگ گیا. تو سوچیے یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا آخرت کے دن، روزہ اور قرآن. تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم روزہ چھوڑیں؟ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی دیا ہے، تو کیا چاہیں گے ہم لوگ کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نوازا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم دونوں چیزوں کو پکڑ کے لینا ہے اور اس کو تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے کام آ سکے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر اعمال ابن آدم کا ہر اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابن آدم یعنی ہم لوگ، آدم علیہ السلام کے بچے، آدم علیہ السلام کے بچے ہم لوگ ہیں. یعنی ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں اعمال وہ ہمارے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اس کا روزے کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. دیکھیے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. کیوں ہم لوگ روزہ؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اس کے پہلے میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتائی، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، لوگوں کو دکھتا نہیں. جب تک ہم لوگ اس کو بیان نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو دکھے گا نہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. دنیا میں جو بھی انسان کچھ بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کا ایکچوئل میں اس کو لوگوں کو نظر آتا ہے. جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اور لوگوں کو جب اگر کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے نماز پڑھنے کے وقت تو وہ نماز کو بڑھا کر بھی کر سکتا ہے، تھوڑا شو آف کے لیے کرتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے نا. کبھی فار ایگزامپل اگر صدقہ دے رہا ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، تھوڑا ایکسٹرا، اگر میں 1 ریال دینے کے بجائے 2 ریال دے دوں گی. کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اگر میں 2 ریال دیکھ رہی تھی، ہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کیا کرتی ہوں 5 ریال دیتی ہوں، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھ رہی ہوں تو اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں اس کو لمبی نمازوں کو کھینچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے. بٹ روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ دکھاوے کے لیے نہیں آتا ہے. روزہ ایک ایسی چیز ہے صرف اللہ کے اور بندے کے بیچ میں رہتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. اور سوچیے کون بول رہا ہے یہ اجر دوں گا؟ میں بول رہی ہوں؟ آپ بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے. تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ وہ اجر دے گا ہم کو. اگر میں فار ایگزامپل اگر میں میری ممی ڈیڈی سے یا کسی بڑے لوگوں سے یا کوئی سمجھو کنگ سے یا کوئی کوئین سے اگر میں ایکسپیکٹیشن کرتی ہوں کہ مجھے کیا ایکسپیکٹیشن ملے گا، تو میں سوچوں گی ہاں مجھے دنیا کا سب سے اچھی چیز دیں گے ان لوگ. اگر میں میرے سے یعنی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے حیثیت کے مطابق دیتا ہے، کوئی راجہ ہے مہاراجہ ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا، یا کوئی دوسرا بندہ ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا، ہے نا. تو سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا کا کریٹر ہے وہ بولتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. تو اس کا اجر کیا سوچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی جو بھی کام ہے اس کو 10 سے لے کے 10 to 70 ٹائمز 70 to 700 ٹائمز کا اس کا اجر ملنے والا ہے اس کا. ہم لوگ تو سوچئے یہ دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس کا اجر ملے گا. پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں دوں گا، اس کا جو ثواب ہے اس کا ثواب جو ہے میں دوں گا، تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیا دینے والے ہم لوگ کو. تو یہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے باہر ہے. بس اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. یہ جو روزہ ہے ہمارے لیے ایک ڈھال بن جائے، جہنم سے بچنے والا ایک ڈھال بن جائے ہمارے لیے. تو جب ہمارے لیے اگر کوئی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے رہے گا تو ہمارا ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے یہی رہنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگ کو جنت میں ڈال دے. بس جنت مل گئی تو بس وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. اس میں سے پھر انشاءاللہ باہر جانا نہیں ہے ہم لوگ کو. اور وہ سب سے بڑی خوشی ایک مومن کے لیے جنت ہی رہے گی. ایک انسان دعا جب کرتا ہے وہ جنت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوں گا تمہارے لیے، اس کا اجر میں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی اجر مانگیں گے کہ اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس میں ہمارے لیے جگہ دے دے انشاءاللہ. آمین. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے روزے دار جو ہے 2 وقت اس کے لیے بہت خوشی کا ٹائم رہے گا. ایک روزے دار کے لیے 2 وقت بہت ہی خوشی کا وقت رہتا ہے. کون سا ہے؟ سب سے پہلا وقت ہے افطار کا ٹائم،
کیوں افطار کا ٹائم؟ افطار کا ٹائم جو بندہ بھوکا رہتا ہے اس ٹائم پہ وہ اس کی تھرسٹ بجھ رہی ہے، اس کی پیاس بجھ رہی ہے، اس کو کھانا دے رہے ہیں پورا 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا ٹائم بھوکا رہا ہے اس ٹائم پہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس ٹائم پہ افطار کا ٹائم۔ اینڈ سیکنڈ جو ٹائم رہتا ہے وہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اوکے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس ٹائم پہ سب سے خوشی کا ٹائم ایک روزے دار کے لیے وہ رہے گا، اوکے۔ نیکسٹ جو آتی ہے صحیح بخاری شریف سے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے جو منہ سے ایک جو اسمیل نکلتی ہے، اوکے، ہم لوگ نے دیکھے رہے گا نا، کبھی ہم لوگ جب روزہ رہتے ہیں تو ہمارا پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایک عجیب طریقے کی ایک اسمیل نکلتی ہے، ایک گندی ایک بو بول سکتے ہیں، یا ایک اسمیل نکلتی ہے۔ وہ جو اسمیل ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے قیامت اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ بدبو جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے آئی تھی، اوکے۔ تو یعنی کیا ہے، جو مشک کیا ہے، مشک سب سے بیسٹ پرفیوم ہے، سب سے بیسٹ، سب سے خوشبودار جو اسمیل بولتے ہیں نا، جو اتنی اچھی خوشبو ہے وہ مشک کی خوشبو ہے۔ تو جنت میں جو رہے گی اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے، اور وہ مشک کی خوشبو بولتے ہیں کتنے جنت میں کتنی دور دور سے بھی وہ یعنی وہ اسمیل کر سکیں گے، ہم لوگ اس کو فیل کر سکیں گے۔ تو وہ اس کی جو روزے دار کے منہ سے جو ایک اسمیل آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کبھی بھی یہ کریں کہ اگر کسی کی روزے دار کے منہ سے بدبو آتی تو اس کو کرٹیسائز مت کریں، اس کو مت بولیں کہ آپ کے منہ سے گندی اسمیل آ رہی ہے۔ ہاں یاد رکھیں کہ اس کو واش کرتے رہیں، منہ کو بار بار کلین کرتے رہیں گے تو ہمارے وہ منہ سے اسمیل چلی جائے گی، اوکے۔ وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ جب ہمارا پیٹ خالی رہتا ہے تو وہ منہ سے اسمیل آتی ہے، پر وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اوکے۔ اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو آتا ہے، نیکسٹ جو فضیلت ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اوکے۔ ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان ہے، اور اس دروازے سے ایک اسپیشل ڈور بنایا گیا ہے، اس دروازے سے ہر ایک روزے دار اس میں سے پاس ہوں گے، اس میں سے گزریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب میں جب آپ کو بول رہی ہوں کہ جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے، تو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی ہے، بٹ اگر ایک سوچیے آپ، جسٹ ایک امیجن کیجئے، ایک گھر بنایا گیا ہے اور اس کے بہت سارے دروازے ہیں، اوکے۔ ایک دروازہ جو ہے ایک راجہ رانی کے لیے ہے، ایک دروازہ جو ہے ان کے سولجرز کے لیے ہے، ایک دروازہ جو ہے ان کے کام کرنے کے لوگوں کے لیے ہے، ایک دروازہ جو ہے ان کی فیملی ممبرز کے لیے ہے۔ تو سوچئے وہ اس دروازوں کو بھی کس طریقے سے ڈیکوریٹ کرے جائیں گے، اس دروازے سے ویلکم کرنے کے لیے کس طریقے سے لوگ رہیں گے۔ تو اب یہ جو ایک دروازہ رکھا ہوا ہے جس میں سے رانی راجہ پاس ہوئیں گے، کنگ پاس ہونے والا ہے، یا ہمارے بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں ان لوگ پاس ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے کس طریقے کا ایک دروازہ بنائیں گے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے کون سے لوگوں کو رکھیں گے، کتنے گارلینڈز رکھیں گے، کتنے پھول رہیں گے، کیا کیا رہیں گے۔ اور اسی ٹائم پہ ایک بازو میں ایک جو ایک ڈور بنایا گیا ہے جہاں سے جو ورکرز ہیں، جو بھی جتنے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، یا ان کے لیے کس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا۔ میں جسٹ ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں۔ تو دروازے میں ڈفرینس فیل ہو رہا ہے نا آپ کو، دو دروازوں میں کس طریقے سے ویلکم کرا جائے گا فیل ہو رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے سوچئے جنت میں دروازہ ایک اسپیشل دروازہ ہے، ہم روزہ داروں کے لیے انشاءاللہ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے انشاءاللہ ہم لوگ انٹر کریں گے۔ تو سوچئے کس طریقے سے ہمارا ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ جب ہمارا انتقال ہوگا، جب ہمارا ٹائم ہوگا جب جنت میں انٹر کرنے کا، تو ہمارے لیے کس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا۔ اسپیشل روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے ویلکم کرے گا، اور اس کا نام رہے گا ریان۔ ابن ماجہ کی حدیث سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو برے کام کرتے تھے وہ اس مہینے اپنی معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروا لے اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، یہ ٹائم وہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز افطار کا ٹائم وہ رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزادی دیتا ہے، جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ افطار کے ٹائم اللہ تعالیٰ
لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے برائی کر کے گناہ کر کے اگر جہنم میں جانے والے تھے، اور اگر اس ٹائم پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، مغفرت کر لیا، مغفرت پا لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے، ان کو جہنم جانے کے بجائے ان کے اوپر رحم کر کر ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ پر یہ کون سا ٹائم ہے؟ وہ ٹائم افطار سے پہلے کا ٹائم ہے۔ تو پلیز کوشش کریں کہ افطار سے پہلے کھانا بنانا، پکوان کرنا، پکوڑے فرائی کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ افطار کا پہلے کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ کر کے جہنم جانے والا تھا، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت ڈالنے والا ہے۔ کون سے بندے کو؟ اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کرے گا اور انشاءاللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو افطار کا ٹائم اٹ سیلف اتنا امپورٹنٹ ہے۔ کوشش کریں کہ ہم جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے دعائیں ہیں، دعائیں پڑھیں، بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ وائف کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، سب مل کے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ افطار سے ایٹ لیسٹ ایک 15 to 20 منٹس پہلے آپ لوگ ایک روٹین بنا دیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنا ہے۔ بہت زیادہ دعائیں کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک دعاؤں کا انشاءاللہ ایک ہم لوگ کمپلیٹ کلاس لیں گے، تاکہ ہم لوگ ایک پوری دعائیں ایک کلاس میں ہم لوگ سارے کچھ دعائیں کر دیں گے، تاکہ جب کوئی بھی سننے والا رہو تو اس کو انشاءاللہ بس زیادہ ڈیفیکلٹ نہ ہو جائے۔ بس وہ اگر وہ دل میں اگر آمین بولتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی سے وہ الفاظ مل جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھار کچھ دعائیں ایسے رہتے ہیں ہمیں لفظ نہیں ملتے اور دل میں رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ ایک کلاس بھی ہو جس میں ساری دعاؤں کی کلاس ہو انشاءاللہ۔ تو یہ تھے الحمدللہ فضیلتیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گی۔ اوکے، تب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کو جو بھی اس کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی رمضان کے مہینوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کا اجر ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔